گناہ اور انعامات الہیہ سے محرومی۔ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضی و خفگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی نعمت سلب کر لی جاتی ہے یا وہ کسی نقطہ و عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافرمانی اور عصیان ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور جو مصیبت رفع ہوتی ہے توبہ کی وجہ سے رفع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ شعراء۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی۔ سورہ انفال۔ اس آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ جس قوم یا جس شخص پر انعام فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، اس کو اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنے کو محرومی کا حقدار اور مستحق نہ بنا لے۔ جب بندہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت و عبادت کی جگہ معصیت و گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے اور اسباب رضامندی کی جگہ اسباب خشم، عتاب و ناراضی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمتیں اس سے چھین لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بدعمالی کی سزا ٹھیک ٹھیک دی جاتی، جیسے عمل ویسی سزا۔ تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا۔ اگر بندہ طاعت و عبادت کو معصیہ و گناہ سے تبدیل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خیر و عافیت کو عقوبت و عذاب سے اور عزت کو ذلت سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کر لے، اور جب اللہ کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور ان لوگوں کو اللہ کے مقابلہ میں کوئی حمایتی نہیں مل سکتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ بعض آثار الہیہ یعنی احادیث قدسیہ میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم ہے، جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے محبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپسند ہے، تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں، اور جو اسے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں، اور جب کوئی میرا بندہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتا ہے اور پھر وہ اسے ترک کر کے وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے، تو میں اسے اس کی ناپسندیدہ چیز سے الگ کر کے اس کی محبوب و پسندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو تم اس کی رعایت کرو کیونکہ گناہ نعمت کو زائل کر دیتے ہیں۔ رب العباد کی طاعت سے گناہوں کو جھاڑ دو کیونکہ رب العباد بہت جلد انتقام لیا کرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے بندوں پر ظلم کرنے سے احتراز کرو کیونکہ ظلم کرنا بہت بھاری بوجھ ہے۔ اپنی قلب سے دنیا کا سفر کرو تاکہ ظلم کرنے والوں کے آثار کا تمہیں پتہ چلے۔ ظالموں کے یہ مکانات ان کے مرنے کے بعد ان کے خلاف شہادت دیتے ہیں اور تم ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ان کے حق میں ظلم سے زیادہ کوئی مضر چیز نہ تھی، اسی نے ان کو توڑ کر رکھ دیا۔
ان لوگوں نے کتنے ہی باغ اور کتنے ہی محل چھوڑے اور خود ان پر ملبوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن مرنے کے بعد سیدھے جہنم رسید ہوئے اور ساری نعمتیں ختم ہو گئی اور جو کچھ دنیا میں ان کو ملا تھا خواب بن کر رہ گیا۔ یہ اشعار کی ترجمہ تھا۔ معاصی دل میں خوف و ہراس پیدا کر دیتے ہیں۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندی کے دل میں مرعوبیت اور خوف پیدا کر دیتا ہے۔ گناہ گار آدمی کو تم ہمیشہ مرعوب و خوف زدہ پاؤ گے، کیونکہ طاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی عقوبتوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ طاعت و عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو آدمی بھی اس میں داخل ہو جائے گا دنیا و آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو بھی اس قلعہ سے باہر نکلے گا خوف و ہراس مصائب و آلام کا شکار ہو جائے گا۔ جو بندہ طاعت الہی کو اپنا شیوہ بنا لے گا، ہمہ قسم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن و سکون، اطمینان و تسکین سے تبدیل ہو جائے گا۔ عاصی و نافرمان کا حال ہمیشہ تم ایسا ہی پاؤ گے، گویا اس کا دل کسی پرندے کی پروں میں جوڑ دیا گیا ہے۔ دروازہ کھٹکا تو سمجھا کہ شکاری آ گیا، قدم کی آہٹ سنی سمجھا عزرائیل آ گیا، کہیں سے کوئی آواز آئی سمجھا اسی کو کچھ کہہ رہا ہے، اور ہر ناگوار چیز گویا اسی کی تلاش میں پھر رہی ہے۔ پس حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہر خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اس سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھی بات کہی ہے، جب سے مخلوق پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ رہا کہ مخادف ڈر و اندیشے اور جرائم ہمیشہ ہم قرین رہے۔ دلی وحشت اور دہشت کا سبب گناہ ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلوب کے اندر خطرناک قسم کی وحشت پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہ گار انسان ہمیشہ متوحش رہے گا، اپنی جان سے متوحش، پروردگار سے متوحش، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متوحش۔ جس قدر گناہ زیادہ کرے گا اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ توحش و خوف کی زندگی تلخ ترین زندگی ہوا کرتی ہے، اور بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون و مانوسیت کی زندگی ہو۔ ایک عقل مند انسان لذت گناہ اور وحشت گناہ کا موازنہ کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حالت کس قدر خراب ہے، وہ کس قدر گھاٹے اور خسارے میں ہے، اور افسوس کرے گا کہ اس نے اطاعت کی مانوسیت، اطاعت کی امن و سکون، اطاعت کی حلاوت و شیرینی کو معصیت کی وحشت و معصیت کی خوف و ہراس کے عوض کیوں فروخت کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب گناہ تجھے وحشت میں مبتلا کر دے تو گناہ کو ترک کر دے اور مانوسیت حاصل کرے۔ مسئلہ کا اصل راز یہ ہے کہ اطاعت و عبادت تقرب الہی کا موجب ہے، اور یک تقرب جس قدر زیادہ ہوگا مانوسیت، طمانینت اور سکون زیادہ ہوگا۔ گناہ پروردگار سے دور کرتے ہیں، اور جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی۔ مانوسیت اور وحشت کا اصل راز یہی ہے۔ دشمن کتنا ہی قریب ہو لیکن اس سے وحشت ہی ہوگی، اور محبوب کتنا ہی دور رہے مگر اس سے محبت اور انس ہی ہوگا۔ وحشت کا اصل سبب حجاب قلب ہے۔ یہ حجاب جس قدر غلیظ ہوگا اسی قدر وحشت زیادہ ہوگی۔ وحشت کا موجب گو غفلت ہے، لیکن معصیت و گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر معصیت کی وحشت سے زیادہ وحشت کفر ہے۔ اہل معاصی کو تم دیکھو گے کہ وہ جس درجے کی معاصی کے مرتکب ہوں گے اسی قسم کی اور اسی درجے کی ان کو وحشت ہوگی۔
بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوگی اور چھوٹے کی چھوٹی۔ جس قدر معاصی بڑے ہوں گے وحشت بڑی ہوگی، اور جس قدر زیادہ ہوں گے وحشت زیادہ ہوگی، اور پھر وحشت کا یہ حال ہو جائے گا کہ اس کا قلب وحشتوں سے لبریز ہو جائے گا، اور پھر اس کے چہرے سے وحشت برسنے لگے گی، اور وہ ساری مخلوق سے متوحش ہو جائے گا، اور مخلوق اس سے متوحش ہو جائے گی۔ معاصی سے قلب مریض ہو جاتا ہے۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلب کی صحت و تندرستی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری رفتہ رفتہ لا علاج و لا دوا ہو جاتی ہے، اور بالآخر کوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی۔ امراض جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ اس کی دوا اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ارباب سیر و سلوک کا اس پر اتفاق ہے کہ قلب اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے مولا کو پا جائے اور اس کو تقرب حاصل ہو جائے۔ یہ تقرب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ قلب صحیح و سالم ہو۔ قلب اسی وقت صحیح و سالم ہوتا ہے جب کہ مرض دور ہو جائے۔ جب مرض دور ہو گیا تو صحت یقینی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ نفسانی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دی جائے، کیونکہ قلب کی بیماری یہی خواہشات ہیں۔ خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفا اور تندرستی ہے، لیکن اگر مرض مزمن پرانا ہو گیا تو پھر مریض یا تو موت کا لقمہ بن جائے گا یا قریب المرگ ہو کر رہ جائے گا۔ خواہشات سے کنارہ کشی کرنے والے کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہی ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے قلب کو دنیا میں ہی جنت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لذت و سرور کی زندگی اسے حاصل ہوتی ہے، بڑی بڑی نعمتوں اور ثروتوں کے مالکوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی اور دنیا داروں کی لذتوں اور مسرتوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا دنیا و آخرت کی لذتوں اور مسرتوں میں فرق ہے، اور اس حقیقت کی تصدیق ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہو، اور قرآن حکیم میں ہے، بے شک نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں سڑ رہے ہوں گے۔ سورہ انفطار۔ اسے تم صرف آخرت ہی کی نعمت اور آخرت ہی کی جہنم میں محصور نہ سمجھنا، بلکہ یہ انسان کے ہر دور اور ہر سہ مقامات کے لیے وارد ہے۔ مقام دنیا، مقام آخرت، مقام برزخ، ہر سہ مقامات پر یہ مشتمل ہے۔ ان تینوں مقامات میں ابرار نعیم میں ہوں گے اور فجار جہنم میں۔ نعیم و سرور تو در حقیقت وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو، اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو محسوس ہو، اور ظاہر ہے کہ خوف و ہراس، حزن و ملال، ضیق صدر، اعراض عن اللہ اور تعلق غیر اللہ اور اللہ سے کٹ جانے سے زیادہ کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر وادی ایک جداگانہ شعبہ رکھتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز سے بھی تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے، جس سے بھی محبت و الفت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچنا لازمی ہے۔ غیر اللہ سے محبت کی سزا۔ جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے، اسے 3 مرتبہ عذاب و تکلیف لازمی ہے۔ سب سے پہلے تحصیل کی تکالیف، تحصیل کے بعد اس کے قلب اور فوت کے خوف کی تکلیف، اور وہ تکالیف مزید جو اس کی تحصیل و تحفظ میں ہے اور مخالف اسباب کے مقابلہ اور توڑ میں ہوتی ہے، اور طرح طرح کی مشقتوں کا بار اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جو جب اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس سے سلب کر لیتا ہے،
یہ 3 قسم کا عذاب تو اسے اس دنیا میں ملتا ہے۔